دیکھیے، میں سنی شیعہ، کیونکہ میرا مجمع سنی شیعہ ہے، میں اپنے بھائیوں کا بڑا احساس کرتا ہوں. مجھے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا ہے، اور صرف مجھے نہیں رکھنا، آپ ہر فرد کو احساس رکھنا ہے. عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. میرا یہ تکراری جملہ ہے اور قصداً تکرار کرتا ہوں. عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کا مالک نہیں ہے، نوکر ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کا نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. لہذا آج پہلی مجلس میں ذاکرین کو، جو مجھ سے سینئر ہیں ان سے دعا چاہیے، اور جو مجھ سے جونیئر ہیں یا جو میرا خیال کر رہے ہیں اور کریں گے، میرے اس جملے کو پسند کریں گے، میں ان کے لیے گزارش کر رہا ہوں. کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا بیان جو کسی کو ہم سے دور کرے. آپ کو سلیقے سے بات پہنچانی ہے، آپ کو ہنرمندی سے اپنا موقف پہنچانا ہے، آپ کو سجا کر اپنا عقیدہ سمجھانا ہے. چڑھانا، چٹکی بھرنا، نفرت پھیلانا، یہ ان مجلسوں کے ساتھ جڑتا نہیں ہے. یہاں آنے والا امام حسین کے نام پر آیا ہے، اور اگر میں خطیب اس حسین کے نئے مرید کو، اس مولا حسین کے نئے چاہنے والے کو اپنے کسی ایک جملے سے دور کر دوں گا، تو میں نشتر پاک کی مجلس سے دور نہیں کر رہا، میں اسے اہل بیت سے دور کر رہا ہوں. تو سنگین جرم قرار پائے گا میری طرف سے کہ میں کسی ایک اہل بیت کے چاہنے والے کو عزاداری سے دور کر رہا ہوں. لہذا سجا کر بات ہو، اہتمام کے ساتھ بات ہو. کہیں کوئی بات پورے ملک میں، پورے ملک کے لیے بات کر رہا ہوں، پورے ملک میں کہیں کوئی بات ناگوار ہو، ناگوار بات ہو، تو خود سے فیصلے نہ لیں عزاداران سید الشہداء، بلکہ ذمہ داروں تک اپنی بات پہنچائیں. ذمہ داروں سے گزارش کر رہا ہوں، یہاں تشریف بھی فرما ہے اور بعد میں بھی سنیں گے، کہ وہ متعلقہ اداروں سے رابطے میں آئیں. ہمارے جو ادارے ہیں کہ جن کا جو کام ہے انہی کو سجتا ہے. ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا. جو قانون کے محافظ ہیں، قانون کے شرح کرنے والے ہیں، قانون سمجھانے والے ہیں، قانون کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے حوالے کام کو کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات، اس سال میٹنگز میں، ملاقاتوں میں اگرچہ میں کم حاضر رہا، لیکن جس فورم پر بھی جب بھی میرا رابطہ اور گفتگو اور ملاقات ہوئی، تو ایک سالہ گزشتہ کی نسبت ایک کیفیت مجھ پر طاری ہوئی، جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس احساس کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ کہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور مائک پر بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ہمارے داخلی مسائل میں اضافہ ہوا ہے، داخلی الجھنوں میں اضافہ ہوا ہے. شرم آئی اس وقت کہ جب کسی نے ہمارے منہ پر کہا کہ ہم تو آپ لوگوں کو ایسا سمجھتے تھے، اب یہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے داخلی مسائل، یہ ہمارا تناؤ کھچاؤ، یہ چھوٹی چھوٹی آرزوؤں پر ایک دوسرے کو کمزور بنانا، یہ چھوٹی چھوٹی تمناؤں پر ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا، یہ عزیزان گرامی کسی طور ملت کے، قوم کے، پھر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. لہذا آج پہلی محرم ہے، رجوع کریں، پلٹ آئیں کربلا. حسین مولا کا گھوڑا کربلا پہنچنے والا ہے، اور کربلا تو وہی پہنچے گا جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھائے گا، جو اپنی انانیت سے ہاتھ اٹھائے گا، اور مقصد صرف اور صرف ایک، ہمارا مرکز حسین مولا کی ذات. مولا حسین ہمارا مرکز ہے.
مرکزی بات وہیں ہوگی جہاں حسین کی بات ہوگی، اب کہیں بھی ہو۔ لہذا انتہائی احتیاط کے ساتھ خطباء و ذاکرین سے بھی گزارش ہے، نوحہ خانوں سے بھی گزارش ہے کہ قیامت نہیں آ گئی اگر کسی شاعر نے آپ کو 12 شعر لکھ کر دیے اور ایک شعر اس کا ایسا ہے جس سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو قیامت نہیں آ گئی کہ آپ 12 کے 12 شعر پڑھیں گے، آپ ایک شعر چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے نہیں معلوم کہ کس موقع پر اور کس ماحول کے اندر لکھا تھا، وہ صحیح عقیدہ بھی ہوگا مگر یہاں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہاں کے لیے وہ شعر مناسب نہیں ہے، لہٰذا وہ شعر چھوڑ دیجئے، کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو بلکہ شاید ثواب ملے گا۔ اور میں اپنے نثری خطیبوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں، میرے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، ہم انسان ہیں، ہم اس بات کی طرف توجہ رکھیں کہ کوئی ایسی بات ہمیں نہیں کرنی جو امام حسین سے، بڑی خیانت ہوگی اگر میری وجہ سے کوئی امام حسین سے دور ہو جائے، امام حسین کے ذکر سے دور ہو جائے۔ اگر امام حسین کے ذکر سے وہ دور ہو گیا تو میں نے خیانت کی ہے، اور اللہ ہمیں خیانت کرنے والوں سے محفوظ رکھے۔